بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی پیشکش۔ قبیلہ بنو اسد کی ایک معزز خاتون خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد قریش میں ایک مالدار عورت سمجھی جاتی تھی۔ وہ بیوہ تھیں اور اب تک 2 خاوندوں سے شادی کر چکی تھیں۔ ان کے دوسرے خاوند نے بہت کچھ مال و اسباب چھوڑا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے کارندوں کے ہاتھ ہمیشہ شام، عراق اور یمن کی طرف مالی تجارت روانہ کیا کرتی تھیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت امانت کا اشورہ سن کر انہوں نے اپنے بھتیجے قطیہ کی معرفت اس امر کی خواہش ظاہر کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر شام کی طرف جائیں اور بطور کارندہ خدمت تجارت انجام دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے کے بعد اس خواہش کو منظور کر لیا اور خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے لیے معقول معاوضہ مقرر کر دیا۔ چنانچہ آپ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے موت میں مال تجارت ہو کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام میسرہ اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ایک عزیز خزیمہ ابن حکیم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ شام کا دوسرا سفر، یہ تجارتی قافلہ جس کے ہمراہ آپ خدیجہ کا مال لے کر روانہ ہوئے تھے، ملک شام میں داخل ہو کر ایک صومعہ کے قریب ٹھہرا۔ اس صومعہ میں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ نستورہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنے صومعہ سے بعض کتب سمایہ لے کر آیا۔ اس نے آپ کے پاس آ کر آپ کے جسم و چہرے کی دیکھ بھال شروع کی۔ کبھی آپ کو دیکھتا، کبھی کتب سمایہ کو پڑھتا اور مقابلہ کرتا، ملاتا۔ اس عجیب کیفیت کو دیکھ کر خزیمہ کے دل میں ایک شک پیدا ہوا اور اس نے بلند آواز سے یا آل غالب کہا، یعنی آل غالب جلدی مدد کو پہنچو۔ یہ آواز سن کر قافلہ کے تمام قریش دوڑ پڑے۔ نستورہ اس طرح قریش کو آتے دیکھ کر وہاں سے بھاگا اور اپنے صومعہ کی چھت پر جا بیٹھا۔ وہاں سے قافلہ والوں کو بتایا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، میں اس شخص کا جو تمہارے ساتھ ہے کتب سماویہ کو دیکھ کر معائنہ کر رہا تھا۔ نبی آخر الزماں کے جو علامات اور خط و خال ہماری کتابوں میں لکھے ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔ یہ سن کر سب کو اطمینان ہوا۔ اس سفر میں بھی قافلہ کا مال بہت منافع سے فروخت ہوا۔ اسی طرح آپ کئی مرتبہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر بحرین، یمن اور شام کی طرف گئے۔ ہر مرتبہ تجارت میں خوب نفع ہوا۔